بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. صدق اللہ العظیم. کل کے درس میں آپ نے الا المودۃ فی القربى کی تفسیر سنی تھی. آج کے درس میں اللہ رب العزت مشرکین کے ایک شوشے کو بیان فرمائے گا، اور یہ آپ بیشتر مقامات پر کئی بار سن چکے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا بھی مکہ میں گزرا، جوانی بھی مکہ میں گزری. مشرکین مکہ کی آنکھوں کے سامنے گزری. مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اور اچھے طریقے سے جانتے تھے، اور حضور کی صفات بھی ایسی تھی کہ جو بندہ نہیں بھی جانتا تھا تو کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے وہ خوب آشنا تھا. مکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بندہ صادق اور امین کے نام سے یاد کرتا تھا. اگر حضور کا نام نہ بھی لیا جاتا، نہ صرف صادق اور امین کہا جاتا نا جی، تو فوراً ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت آ جاتی تھی کہ وہ عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، وہ صادق اور امین صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے اوپر کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہر قسم کا حربہ استعمال کیا، ہر طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوشش کی. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیفیں دی گئیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا. تو جب جانتے تھے حضور کا بچپنا ان کی آنکھوں کے سامنے گزرا، حضور کی جوانی ان کے آنکھوں کے سامنے گزری، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دور دراز کے علاقوں کا سفر بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی کہنے لگے کہ یہ شخص العیاذ باللہ اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، مجھ پر رب کا قرآن اترتا ہے. تو کہنے لگے یہ کیا ہے جی، مفتری ہے، اپنی طرف سے قرآن گھڑ گھڑ کر لاتا ہے جی، العیاذ باللہ. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، جادوگر کہنے لگے کہ یہ ایسا کلام پڑھتا ہے انسان کے دل دماغ پہ اثر کر جاتا ہے جادو کیا. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کو دن رات محنت کرتے نا، تو کہنے لگے مجنون، یہ تو ہمیں پاگل لگتا ہے. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے جملے کسے گئے. تو اس آیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مفتری کا انہوں نے دعویٰ کیا جی، یہ کیا کرتا ہے، قرآن کو کرتا ہے. یہ کیوں کہتے تھے؟ یہ اس لیے کہتے تھے کہ عصر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل جایا کرتے تھے. تھوڑا سا آگے جا کر ایک لوہار تھا جس کی دکان تھی، حضور اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے تھے. وہ بندہ اس وقت اپنے زمانے کے حساب سے، اپنی شریعت کے حساب سے توحیدی تھا جی، اللہ کی باتیں کیا کرتا تھا، اپنے پیغمبروں کی صحیح تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتا تھا. حضور کو تسلی ہوتی تھی، چلو ابھی تک یہ بات میری نہیں مانتے، مشرکین قریش نہیں مانتے، ایک ایسا بندہ بھی ہے جی جو اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی باتیں کرتا ہے. حضور کے اس کے پاس بیٹھتے تھے، تھوڑا سی دل کو تسلی ہوتی تھی. جب انہوں نے دیکھا نا یہ تو کیا کرتا ہے، لوہار کے پاس جاتا ہے، وہاں پر باتیں کرتا ہے، پھر وہاں سے جب واپس آتا ہے نا تو ہمیں بتاتا ہے کہ مجھ پر وہی آ گئی، قرآن نازل ہوا. تو اللہ نے اس کا جواب دیا.
ہم یقولون افطرا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں افطرا گھڑ لیا ہے اس پیغمبر نے علی اللہ کی، اللہ کے اوپر، کاذبا جھوٹ، فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ، پس اگر چاہے اللہ، یختم علی قلبک، میرا محبوب آپ کے دل کے اوپر اللہ مور لگا لے، آپ کے دل کے اوپر مور لگانے کے بعد اللہ آپ سے رسالت لے لے، ٹھیک ہے، اللہ آپ سے رسالت لے لے، اللہ آپ سے جو وحی اترتی ہے وہ ختم کر دے، پھر کیا ہو؟ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور ہم فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور مٹاتا ہے اللہ باطل کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ، اور اللہ حق کو ثابت کرتے ہیں بِکلماتِ، اپنے کلمات کے ذریعے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے پیغمبر کی رسالت کو تم نہیں مانو گے، یا یہ ہے کہ میرے پیغمبر کی اوپر اترنے والی وحی کا تم انکار کرو گے، تم ہمیشہ کیا رہو گے جی؟ غالب رہو گے۔ فرمایا نہیں، اگر میں چاہوں نا میں اپنے پیغمبر کی رسالت کو روک لوں، ختم کروں، ختم کرنے کے بعد میں اپنی کلمات، اپنی نشانیوں کے ذریعے میں تمہیں بتا دوں کہ تم باطل پر ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے پیغمبر کی جو رسالت ہے یہ آپ کے لیے بھی ہے جی، لہٰذا اس کی بات مانو۔ لیکن چونکہ بندہ ضد پہ ہو، ہٹ درمی پہ ہو نا جی، تو پھر بندے کو نظر کچھ نہیں آتا۔ جب یہ کہتے تو اللہ نے چیلنج دیا کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اپنی طرف سے گھاڑ کر لاتا ہے، حالانکہ آپ جانتے ہو اس نے پڑھنا لکھنا کسی سے نہیں سیکھا جی، ان پڑھ ہے جی، پڑھ لکھ نہیں سکتا، پھر بھی ایک ایسا کلام تمہارے اوپر پیش کرتا ہے نا جی عربی میں، تم بھی فصیح اور بلیغ ہو، تو اس جیسا قرآن بنا کر لے آؤ۔ اللہ نے فرمایا لے آؤ قرآن جی، ایک چیلنج دیا قرآن بنا کر لے آؤ، پھر اللہ نے دوسرا چیلنج دیا قرآن نہیں بنا کر لا سکتے تو فأتوا بعشر سور، اور 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا تم 10 بھی نہیں لا سکتے تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس قرآن جیسی ایک چھوٹی صورت، انا اعطیناک الکوثر جیسی صورت بنا کر لاؤ۔ فرمایا نہیں، تم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي، تم ہرگز ایسا کر نہیں سکتے۔ انسان مل جائیں، جنات مل جائیں جی، ہر بندہ اپنی طرف سے کوشش کرے، اکٹھے ہو کر جی اللہ کے قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے، اللہ فرماتے ہیں تم ہرگز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ ذات جانتی ہے سینوں کے رازوں کو، ٹھیک ہے۔ کفار کیا کرتے ہیں اللہ ان کے سینے کے رازوں کو بھی جانتے ہیں، مومنین کیا کرتے ہیں اللہ ان کے اقوال، افعال، اعمال کو بھی جانتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ہم جو کرتے ہیں نا جی، نماز پڑھی، اللہ اس کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، پھر اس نماز کے اندر کتنا خشوع اور خضوع تھا اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اللہ وہ ذات ہے يَقْبَلُ التَّوْبَةَ جو قبول کرتا ہے توبہ کو، عن عبادی اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور معاف کرتا ہے گناہوں کو، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ علم باری تعالی، اللہ کے علم میں ہے جی یہ ساری چیزیں۔ اگر کوئی بندہ، آپ نے کئی بار حدیث سنی ہے جی، اگر کسی بندے کے زمین اور آسمان کے درمیان کے اندر خلا، اتنی خلا کے بقدر اگر اس کے گناہ ہو، زمین کے ذروں کے برابر اس کے گناہ ہو، سمندر کی جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہو، درختوں کے پتوں کے مقابلے میں برابر اس کے کیا ہو جی گناہ ہو، فرمایا اگر وہ بندہ میرے دربار میں آئے، ندامت کے ایک آنسو بھائے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے بنسبت اس بندے کے جو توبہ نہیں کرتا۔ ہر بندے کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے آپ کو گناہگار تصور کر کے اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ ایسا کوئی کون انسان ہے سوائے پیغمبروں کو، ایسا کوئی دنیا میں انسان نہیں ہے جو اپنے آپ کو یہ کہہ سکے میں کیا ہوں جی بالکل اندر پائے سے بالکل شیشہ ہوں، میں کیا ہوں جی پکا جنتی ہوں، نہیں۔ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے، اے اللہ بڑے گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، خطا کار ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو گناہگاری میں پیش کر کے اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کی دعا کو، توبہ کو قبول فرماتا ہوں۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور معاف کرتا ہے گناہوں کو جی، ٹھیک ہے۔ نیکی کا کام ہے جی، گھر سے آپ نے وضو کیا، آپ کے صغیرہ گناہ وضو کرنے کی وجہ سے دھل گئے،
آپ نے قدم اٹھایا، نیت باندھی مسجد کی طرف آنے کی، آپ کے مزید صغیرہ گناہ ختم ہو گئے۔ آپ نے پاؤں اٹھایا، مسجد کی طرف آئے، ہر قدم کے اوپر گناہ ختم مٹتا رہا، نیکی ملتی رہی، درجات بلند ہوتے رہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر بھی کیا کرتا ہے اللہ؟ صغیرہ گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف۔ پیچھے سنا ہے آپ نے، ان الحسنات یذہبن سیئات، نیکیاں گناہوں کو کیا کر دیتی ہیں؟ مٹا دیتی ہیں۔ یہ کون سے گناہ جی؟ صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے، توبہ، اور توبہ کے لیے آپ نے پیچھے 3 شرطیں سنی ہیں جی، اور اسی طرح اعمال کی قبولیت کے لیے بھی آپ نے پیچھے شرطیں سن لی ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، اور اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، اور دعائیں قبول کرتا ہے، الَّذِينَ، ان لوگوں کی، آمنوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ساتھ میں نیک اعمال بھی کیے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ مزید عطا کرے گا ان کو اپنے فضل سے۔ دنیا میں ایمان لائے، پھر اعمال صالحہ کیا، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو اعمال صالحہ کرنے کے اوپر مزید عطا کروں گا۔ والکافرون لہم عذاب شدید، کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہوگا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ، اگر کشادہ کرے اللہ الرزق، رزق کو، لعبادی، اپنے بندے کے لیے موجودہ حالت میں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، البتہ وہ فساد کرے گا زمین کے اندر، بالعموم، میں نے معنی ایسا کیا ہے تاکہ اشکال ہی نہ بنے۔ فرمایا اگر اللہ چاہے نا جی اپنے بندے کے لیے رزق کو کیا کر دے جی؟ کشادہ کر دے۔ بندہ پہلے کیا ہو جی؟ ککھ پتی ہو، اچانک بندہ کروڑ پتی بن جائے تو اللہ فرماتے ہیں لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرنے والا بن جائے گا۔ تجربے سے آپ دیکھو جی، آپ کی زندگی کا مشاہدہ ہوگا، آپ کا اپنا ذاتی تجربہ ہوگا۔ وہ لوگ جن کے پاس پہلے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہوتا تھا، جب ان کو اللہ نے دولت سے مالا مال کیا جی، پہلے جھونپڑیوں میں رہتے تھے جی، اب کیا جی؟ محلوں میں رہتے ہیں۔ پہلے مزدوری کے لیے دہاڑ نہیں لگتی تھی، اب کیا ہوتی ہے جی؟ اچھا خاصی آمدن ہوتی ہے۔ پہلے پاکستان کے اندر تھے، غریب غربا تھے جی، اب باہر انگلینڈ امریکہ میں چلے گئے، تو پھر کیا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، بندہ اپنی حالت کو بھول جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اللہ کیوں رزق کو کشادہ نہیں کرتا؟ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں جی۔ میں کس بندے کو دوں گا وہ بندہ کیا ہوگا جی؟ کس حالت میں ہوگا جی؟ وہ پیسے ملنے کے بعد کیا ہوگا جی؟ کیسی حالت میں ہوگا؟ پھر دیکھو جی، پھر آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ غریب تھے، پیسے ملے، دولت ملی، جائیداد ملی، سب سے پہلے کیا ہو جاتا ہے جی؟ بندہ دین سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر سے بندہ پہلے غریب تھا نا جی، آپ دیکھو گے 24 گھنٹے مسجد میں تھا جی، ہر وقت ہر فرض نماز کے بعد لمبی لمبی دعائیں مانگتا تھا۔ پیچھے آپ نے سنا ہے نا جی، وہ پھر بندہ جب پریشانیوں میں گھر جاتا نا، پھر ہاتھ اٹھا کر لمبی لمبی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ مجھے یہ بھی دے، اللہ مجھے یہ بھی دے، اللہ فلاں بھی کر، فلاں بھی کر، فلاں بھی کر۔ پھر کیا ہو جاتا ہے جی؟ پھر بندہ جب دولت آ جاتی ہے نماز سے دور ہو جاتا ہے، پھر کرتے کرتے جمعے سے دور ہو جاتا ہے، پھر کرتے کرتے عبادات سے دور ہو جاتا ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے جی؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں سرکشیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر دین والے اس کو برے لگنے لگ جاتے ہیں۔ نیکی کے کام، یہ مساجد، مدارس، مراکز، تبلیغی جماعت، یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر بندے کو برے لگ جاتے ہیں، بندہ کہتا ہے وہ کدھر آ گئے، ان کا اور کوئی کام ہی نہیں۔ ہاں جی، اس لیے اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے جی کس بندے کو کتنا رزق دینا ہے، کس بندے کو کتنی مال و دولت دینی ہے، تاکہ یہ بندہ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ میں داخل نہ ہو۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ، لیکن وہ نازل کرتا ہے، بے قدر، اندازے کے ساتھ، مَا يَشَاءُ، جتنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو دیتا ہے، إِنَّهُ، بے شک وہ ذات بعبادی، اپنے بندوں کو، خبیر، دیکھتا بھی ہے، بصیر، خبیر، خبر بھی رکھتا ہے، بصیر، دیکھتا بھی ہے جی، ٹھیک ہے، جانتا بھی ہے کہ اگر میں اس کو مال و دولت دوں گا کہ کہیں یہ پٹری سے اتر تو نہیں جائے گا جی، ٹھیک ہے، اور دیکھتا ہے جی اگر میں نے اس کو دیا ہے تو اب اس دولت کا کیا کرتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے فقیری سے امیری دی اور پھر وہ امیری کے اندر آ کر اپنی غریبی کو یاد کرتے ہیں، فقیری کو یاد کرتے ہیں اور اس مال کا حق ادا کرتے ہیں، بہت ایسا کم ہوتے ہیں، وگرنہ کیا ہو جاتے ہیں؟ زیادہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت بربادیوں سے بچائے۔